اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں ہمارے مسائل چل رہے تھے۔ آج ہم مسئلہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنا وہ یہ ہے کہ ایک جگہ سجدے کی آیت پڑھیں اور اٹھ کر کسی کام کو اگر چلے جائیں، پھر اسی جگہ آ کر وہی آیت پڑھیں تو 2 سجدے ادا کرنے لازم ہوں گے، اس لیے کیونکہ جگہ تبدیل ہو گئی تھی۔ اچھا، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آیت پڑھی، پھر جب قرآن پاک کی تلاوت کر لی تو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کسی اور کام میں لگ گئے، جیسا کہ کھانا کھانے لگ گئے یا کچھ سینے میں یا کاٹنے میں یا کچھ پرونے میں لگ گئے یا بچے کو دودھ پلانے میں لگ گئے۔ اس کے بعد پھر سے اسی آیت کو اسی جگہ پہ پڑھا، تب بھی 2 سجدے واجب ہوں گے، کیونکہ جب آپ کوئی اور کام کرنے لگ گئے گویا وہ جگہ بدلنے کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح سے کوئی کمرہ ہے، اس کمرے کے کونے میں سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور پھر دوسرے کونے میں جا کر وہی آیت پڑھی، تب بھی ایک سجدہ کرنا کافی ہو جائے گا، چاہے جتنی دفعہ بھی آپ آیت کو پڑھ لیں۔ البتہ اگر دوسرے کام میں لگ جانے کے بعد آپ نے اسی آیت کو پڑھا تو دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا، اور تیسرے کام میں لگنے کے بعد اگر آپ نے پھر پڑھی آیت تو تیسرا سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ اگر کمرہ بڑا ہو اور دوسرے کونے پہ جا کر آیت کو پڑھنے لگ جائے تو دوسرا سجدہ لازم ہوگا، اور تیسرے کونے پہ جا کر تیسرا۔ مسجد کا بھی یہی حکم ہے، جو ایک کوٹھڑی یا دلان کا ہوتا ہے، کمرے کا ہوتا ہے، اگر سجدے کی ایک آیت کئی دفعہ پڑھے گا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، چاہے ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھے یا کسی مسجد میں ادھر ادھر ٹہل کر پڑھے، کیونکہ کوٹھڑی اور دلان جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں، وہ بڑے کمرے یا بڑے ہال کی مانند نہیں ہوتے کہ بندہ کہے قدم اتنے سارے چل لیے تو ظاہر سی بات ہے جگہ تبدیل ہو گئی، تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر انسان 2-3 قدم چل بھی لے تو وہ چلنے کی وجہ سے جو ہے کوٹھڑی جو ہے وہ کوٹھڑی ہی رہے گی۔ خیر، اگر نماز میں سجدے کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے آخر میں سجدہ کر لے یا ایک ہی دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لے، پھر اسی رکعت میں یا دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھ لے۔ سجدے کی کوئی آیت پڑھی ہو اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نیت باندھ لی اور وہی آیت پھر نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہ سجدہ کافی ہے، دونوں سجدے اسی سے اس کے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے۔ اگر سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کر لیا تب اس جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں دہرائی تو اب نماز میں پھر سجدہ کرے گی۔ پڑھنے والی کی جگہ نہیں بدلی، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک آیت کو بار بار پڑھا، لیکن سننے والے کی جگہ بدل گئی، پہلی دفعہ اور جگہ سنا، دوسری دفعہ اور جگہ، تیسری دفعہ اور جگہ، تو تیسری جگہ تو پڑھنے والے پر ایک ہی سجدہ واجب ہے، لیکن سننے والے پر کئی سجدے واجب ہو جائیں گے جتنی دفعہ اس نے سنا تھا۔ اگر سننے والے کی جگہ نہیں بدلی بلکہ پڑھنے والے کی جگہ بدلی ہے تو پڑھنے والے پر کئی سجدے واجب ہوں گے، سننے والے پر ایک ہی ہوگا۔ ساری سورت پڑھنا اور سجدے کی آیت کو چھوڑ دینا یہ مکروہ اور منع ہے، فقط سجدے سے بچنے کے لیے وہ آیت کو نہ چھوڑے کہ مجھے سجدہ کرنا پڑے گا، تو گویا وہ سجدے کا انکار کرنے والے ہوئے۔ اگر سورت میں کوئی آیت نہ پڑھے، فقط سجدے کی آیت پڑھے تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ اگر نماز میں ایسا کرے گا تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو جائے، لیکن بہتر ہے کہ سجدے کی آیت کو 2 ایک آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔